رات کے 2:30 بج رہے تھے اور بارش میں ایک بچہ میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس وقت شاید 16 یا 17 سال کا تھا جب ابو نے گاؤں والا پرانا گھر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر کافی پرانا ہو چکا تھا، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں اور اکثر رات کو لکڑی کی چھت سے عجیب آوازیں آتی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے ابو کو کئی بار کہا کہ یہ گھر مت بیچو، لیکن ابو نے ان کی باتوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد سڑک کے دوسری طرف ایک سستی زمین ملی۔ وہ جگہ عجیب حد تک سستی تھی۔ ابو خوش تھے کہ کم پیسوں میں اچھی زمین مل گئی، لیکن جب ہم پہلی بار اس زمین کو دیکھنے گئے تو مجھے وہاں عجیب گھٹن محسوس ہوئی۔ زمین کے ایک کونے میں سوکھا ہوا نیم کا درخت تھا اور اس کے نیچے مٹی کچھ کالی سی لگتی تھی، جیسے وہاں کبھی آگ جلائی گئی ہو۔ میں نے ابو سے کہا، یہاں عجیب سا لگ رہا ہے۔ ابو ہنس کر بولے، ڈرپوک کہیں کے، کچھ بھی عجیب نہیں ہے یہاں۔ چند مہینوں میں ہمارا نیا گھر بن گیا۔ گھر ہمارا چھوٹا تھا، صرف 3 کمرے اور ایک صحن۔ شروع کے 2 دن سب کچھ نارمل رہا، پھر پہلی رات کچھ ایسا ہوا جس نے میری نیندیں چھین لی۔ میں ہمیشہ اکیلے سوتا تھا۔ میری چارپائی کھڑکی کے پاس رکھی گئی تھی، باہر نیم کا درخت نظر آتا تھا۔ اس رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف باہر بجلی چمکنے سے کبھی کبھی ہلکی روشنی آتی تھی۔ اور تب میں نے کھڑکی کے باہر ایک سفید سی شکل دیکھی۔ وہ انسان جیسی تھی، لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ چند لمحوں بعد وہ شکل آہستہ آہستہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ میں نے فوراً کمبل سر تک کھینچ لیا، لیکن اصل خوف تب شروع ہوا جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری چارپائی کے نیچے چل رہا ہے۔ چارپائی ہلکی ہلکی ہلنے لگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک میرے ہاتھ پر کسی نے زور سے دباؤ ڈالا۔ میں کانپ گیا اور اسی لمحے میرے کان کے قریب ایک دھیمی سی آواز آئی، یہ جگہ ہماری ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اذان ہونے تک میں خوف سے کانپتا رہا۔ صبح جب امی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا چہرہ سرد پڑا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ بتایا، لیکن ابو نے کہا یہ ڈراؤنا خواب تھا بس، اور کچھ نہیں۔ اس رات کے بعد گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی رات کو صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آتی، کبھی کچن میں برتن خود بخود ہلنے لگتے۔ ایک رات میری چھوٹی بہن چیختی ہوئی اٹھی۔ وہ رو رہی تھی۔ امی نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کانپتی ہوئی بولی، کھڑکی پر کوئی آنٹی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دن بعد گھر والے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں اکیلا گھر میں تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، بجلی بھی غائب تھی۔ میں موبائل استعمال کرتے کرتے سو گیا۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید وہم ہوگا، لیکن پھر دوبارہ آواز آئی، اس بار زیادہ زور سے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ صحن میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ اس نے سفید بنیان پہن رکھی تھی، آنکھوں پر موٹے شیشوں والی اینک تھی۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ میں خوف سے ساکت ہو گیا۔ بچہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ بچہ اندر آیا اور میرے بستر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی کہاں ہیں؟ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پہلی بار آواز نہ نکلی، دوسری بار بھی مشکل ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، وہ بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ اسی وقت کمرے کے کونے سے ایک عورت کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے ادھر دیکھا اور وہاں ایک لمبے بالوں والی عورت کھڑی تھی۔
اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں فوراً اٹھا، دروازہ کھولا اور بارش میں ہی بھاگ گیا۔ رات کے 3 بجے میں تقریباً 3-4 کلومیٹر پیدل چل کر اپنی بہن کے گھر پہنچا اور سب کو یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر وہ سب خوفزدہ ہو گئے۔ اگلے دن ابو گاؤں کے ایک بوڑھے شخص سے ملے۔ اس نے جو بات بتائی، اس کے بعد ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ سالوں پہلے یہاں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ بارش والی رات میں ہی اس کا بچہ کنویں میں گر کر مر گیا تھا اور پھر وہ عورت پاگل ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر بارش والی رات اپنے بچے کو ڈھونڈتی تھی۔ پھر ایک دن وہ خود بھی مر گئی۔ امی نے فوراً ہی گھر چھوڑنے کا کہا، لیکن ابو اب بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ گھر چھوڑنے سے ایک رات پہلے ہم سب ایک ہی کمرے میں سوئے۔ تقریباً 3 بجے صحن سے بچے کے ہنسنے کی آواز آئی، پھر کسی عورت کے رونے کی آواز۔ ابو فوراً اٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر اچانک ان کا رنگ اڑ گیا۔ صحن میں وہی بچہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سفید کپڑوں میں ایک عورت۔ اس عورت نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور کہا، میرا بچہ واپس کرو۔ اسی لمحے گھر کی تمام لائٹس خود بخود جلنے بجھنے لگی۔ دروازوں پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میری بہن چیخنے لگی۔ امی مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ ابو نے پہلی بار خوفزدہ ہو کر کہا، سب ابھی اس گھر سے نکلو۔ ہم رات کے اندھیرے میں ہی گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ چند دن بعد وہ گھر ہم نے خالی کر دیا۔ کئی سالوں تک وہاں کوئی رہنے نہیں آیا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ بارش والی راتوں میں آج بھی اس گھر کے صحن میں ایک بچہ کھیلتا نظر آتا ہے اور کبھی کبھی کھڑکی کے پیچھے سفید آنکھوں والی عورت کھڑی دکھائی دیتی ہے۔